दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। अभी हमारे लीडर अपोजिशन बहुत सीनियर माननीय श्री रामवीर तिजोरी साहब आपको सारी सूरत हाल से जानू करवा रहे थे बड़े जोरदार तरीके से। उन्होंने तथ्यों के साथ आपको सारी सिचुएशन बता दी है। उससे पहले माननीय श्री आदेश गुप्ता जी प्रांत अध्यक्ष जी ने बहुत ही खूबसूरती से जो भी उनके जज्बात हैं वो बयान किए हैं। तो मैथमेटिकली तो मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में तो मुझे समझ भी नहीं आता। आर्टिस्टिक होना यही प्रॉब्लम होती है कि, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज सुकून, चैन, नींद तो हराम है, आ नहीं रही। आंखें नहीं सूख रही, आंखें नम रहती है। उस बंदे की आंखें नम रहती है जिसका कोई बेटा है, बेटी है, माई है, बाप है, भाई है, जैसे भी ऊपर उठ के आप कहने की जिसमें जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसका सीना पत्थर का नहीं हुआ। अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये जो लोग झूठ बोल के सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, तो जिनका सुकून चैन नहीं है उनको तो इनके दर्शनों की बात में नसीब होते। खास तरह की जगह में बैठ के पानी करा के मीडिया को दे देते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, जरा नजर मिले तो फिर हमें सलाम करो। कहाँ नजर मिलाते हैं बाहर। अब इतनी बातें सुन के मेरी कैफियत ये हो जाती है कि मुझे तो होश नहीं। आप मशवरा कीजिए, कहाँ से छेड़ो फसाना, कहाँ तमाम करो। आपने देखा होगा दिल्ली के बहुत घरों के चिराग बुझ गए और सियासतदान, झूठे सियासतदान मुफ्त बिजली देने की बातें करते थे। घरों के चिराग बुझ गए। बहुत सख्त दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे पर्दे आ गई। संत महापुरुष हमारे जितने भी ग्रंथ है उनको पढ़ लें। बहुत सारे अब तो चैनल भी हैं जिसमें परमार्थ बताते हैं। ये संत महापुरुष या प्राचीन जो लोग थे उन्होंने हमें और कुछ नहीं याद कराया, सिर्फ मौत को याद कराते हैं कि अगर हमने मर जाना है, अगर मर ही जाना है तो ये जिसको आप इतना प्यार करते हो ये कचरा बन के रह जाएगा। अगर सिकंदर जैसे लोग खाली बन गए तो और लोग कहाँ जाएंगे। पर मैंने देखा है कोरोना में भी, इस संकट दौर में भी बंदा बंदे का पुत्र नाम बनने का नाम नहीं लेगा। सियासतदान अपनी जगह ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हीं के छोड़े हुए हैं या पता नहीं। हम आइडिया लगा सकते हैं किसी ना किसी की तो शय होगी। जो टीका 3,000 रुपया मिलता है वो 1.5 लाख का, जिसने जान बचानी भैया वो तो ऐसे ही करेगा। लेकिन मैंने देखा है कि एंड ऑफ द डे कोई भी आफत आए, कोई भी संकट आए, वो बंदा ज्यादा सफर करता है, वो ज्यादा नुकसान में रहता है जो गरीब होता है। अब आंकड़ों की तरफ चले तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जब 2400 से घटाकर 800 की फीस कर दी, लोगों ने
جیسے بلوری صاحب لعنت کہہ رہے تھے، لعنت جھوٹے پہ ہوتی ہے اور کسی چیز پہ نہیں۔ لعنت اٹھائی تو دلی سرکار کے سوال اٹھے تو 30 نومبر 2020 کو ریٹ گھٹ تھوڑا کیا گیا، تھوڑا سا، لیکن پھر بھی ٹیسٹنگ کے آنکڑے اور ٹیسٹنگ کٹ خریدنے میں اولڈ فیئر میں نہ تو غور کی نہ لگام کسی۔ اگر بطور ہیڈ اس پہ غور و فکر کرتے، صرف بیانوں سے اوپر اٹھ کے پریکٹیکلی چیک کرتے تو لگام کستے۔ اسی سے شک ہوتا ہے کہ یہ میری گروپ ہے۔ لوگوں نے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے 2400 روپے اور اینٹیجن ٹیسٹ کے لیے 1300 روپے دینا پڑا۔ اب مزدور، غریب، مظلوم کہاں سے لائے گا اتنے پیسے؟ دعوے کیسے کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لوگ ہیں، ہم غریبوں کی سرکار ہے، غریبوں کی ہمدردی کے لیے سرکار بنی ہے۔ ٹیسٹ کی ایم آر آئی کرانی ہو تو 2700 سے 3500 تک پہلے ہوتے تھے۔ اتنا بھی بہت زیادہ ہے میرے حساب سے، یہ فری ہونا چاہیے جو افورڈ نہیں کرتا اس کے لیے۔ لیکن لوگوں نے 6000 سے 8000 تک یہ اور یہ کہہ کے وصولے گئے۔ خون کی جانچ کرانی ہو، کیا ہے دیکھو یہ قدرت کا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کہتے تھے رشی منیوں کی دھرتی ہے، ہم دھارمکتا کا بڑا دعویٰ ڈھونڈتے ہیں۔ خون ٹیسٹ کرانے کے لیے 4000 سے 5000 تک لیے جاتے ہیں۔ 1 جون 2021 کو جاری ہیلتھ بلٹن میں اب جو دعویٰ کیا گیا، دلی میں اب تک دلی میں 1,93,73,000 لوگوں کا ٹیسٹ کرا دیا، ٹیسٹنگ ہو چکی ہے۔ ارے اس حساب سے تو ہم سب کا ٹیسٹ ہو گیا۔ اگر سب کی ٹیسٹنگ ہوگی تو پھر اتنے لوگ کیوں مرے، اتنے گھروں کے چراغ، لوگوں کے آنسو کیوں نہیں سوکھ رہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ساتھ ہی یعنی یہ آخر تو دیکھو، دوبارہ غور کرو، 1,93,73,093 ٹیسٹ ہو گئے تو پھر بچا کون ہے؟ ہر بندے کا ٹیسٹ ہو گیا، ہر شخص کا ٹیسٹ ہو گیا تو پھر اتنا نقصان کیوں ہوا؟ یہ آنکڑے غلط بتانا، بڑا چڑھا کے پیش کرنا، فرضی نام لکھ کے، اب شک کی شک ایسے نہیں پڑتی، فرضی نام لکھتے ہوں گے اور ٹیسٹنگ کٹس نجی لیب کو بھیج کر کارگزاری چل رہی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی مکھیہ منتری جی آپ نے غور کی ہوتی، جب کریں گے تو لوگوں کا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تھوڑے سے ایماندار ہو جاؤ، تھوڑے سے ضرور ایماندار ہو جاؤ۔ لوگ بہت دکھی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ میں بالکل سیاسی رنگ یا سیاسی میری روح کے رنگ چڑھ نہیں سکتا کبھی۔ میں جنرل آرٹسٹ ہوں، سچ بولتا ہوں۔ میرے 20-25 لاکھ تو میری کنسٹیٹوئنسی میں لوگ اور بھی لوگ ہیں۔ لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی، آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ ہماری جو ڈیوٹی ہے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ پھر بھی کبھی یقین کرے، اے لوگوں مت سوچا کرو یہ فلاں ذات کا بندہ ہے، فلاں دھرم کا بندہ ہے۔ ان کو ستا دینے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہمارے دکھ سکھ میں کبھی آنیسٹلی حاضر ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہی میں نے عرض کرنی ہے، یہ میرے سوال ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، ان کا جواب دیا جائے۔ آخر میں یہی میں کہوں گا، کیجریوال صاحب لوگ کہتے اس کے نزدیک کر کے بابا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسے ہیں وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ ارے اب تو ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، ان کو کھو کر تو ہمارے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اس واسطے چپ ہے کہ تماشا نہ بنے،
تو سمجھتا ہے ہمیں تو سے گیا کچھ بھی نہیں. جس کی جو ڈیوٹی بنتی تھی یہ کرنی چاہیے تھی. جو اگر ہم میں دوش ہے تو ہم اس دوش کو بھی قبول کرتے ہیں سینٹرل سرکار کا حصہ ہونے کے لائق. لیکن اگر آپ آنیسٹلی خوددار پترکار ہیں، آپ جیلو جرنلزم کے خلاف ایک خوبصورت شعر ہے، آپ ذہن نشین کر دیں کہ خوددار پترکار کی نشانی کیا ہے. دلی کی پریس بڑی کمال ہے. میں ایک بار شعر بولا تھا جب دلی میں انٹری ہوا تھا، پھر دوبارہ نہیں بولا، آج بول رہا ہوں کیونکہ آپ ہماری باتیں بہت آنیسٹلی پہنچا رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے. نہیں تو رولنگ پارٹی کا ایک بندہ زیادہ کرتا ہے. تو آپ کے لیے خوددار پترکاروں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تم نے. آپ کے لیے دیا ہے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تم نے، لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے کلمات. ایسی خبر آئے ٹی وی میں بھی اور اخبار میں بھی. اخبار لوگ سنبھال کے رکھے، اخبار کبھی ردی نہ ہو، فریم کرا کے لوگ رکھیں. ایسا آپ لکھیں، آنیسٹلی لکھیں. نہیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ صبح ہوتے ہی ردی کی طرح بیچنے نکل جاتے ہیں لوگ. صبح ہوتے ہی ردی کی طرح بیچنے نکل جاتے ہیں لوگ. زندگی جیسے پڑا ہوا اخبار ہو. بہت بہت شکریہ. آپ خوش رہو، تندرست رہو، آپ کے بچے سلامت رہیں. میں